ناظرین، ایران پہلی بار اپنے لانگ رینج جو میسلز ہیں وہ ایٹ سی لے کر آ گیا ہے، اور اس سے ایران کی جو سوفسٹیکیشن ہے، اس کی جو پاور ہے، اس میں مزید جو اضافہ ہوا ہے، اور سمارٹ کنٹرول یہ ایکسرسائز اس وقت ایران کر رہا ہے، اور یہ اس ریلیٹڈ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو کنٹرول کرنا ہے، اگر اس کو بند کرنا ہے تو اس تناظر کے اندر یہ ایکسرسائز جو وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں لانگ رینج جو میسلز ہیں وہ اب ایران اپنے وارشپ سے فائر کر سکے گا۔ یہ پہلی بار انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جو امریکہ سے تھریٹس آ رہے ہیں کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، تو ایران نے کہا ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ لڑیں گے اور اس کی ہمارے پاس پوری صلاحیت ہے۔ پھر ایران کے اندر اب ایک اور کام یہ ہو رہا ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس پر اندر سے پریشر آ رہا ہے کہ آپ یہ کس لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ وہ مذاکرات جو ڈسپشن ہیں، اور روز کھڑے ہو کر وہاں پر ٹرمپ جب وہ دھمکیاں دیتا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ نیگوسیشن سے نکلنا بھی کچھ نہیں ہے، اور روز ہم دھمکیاں بھی فیس کر رہے ہیں، روز کھڑے ہو کر ٹرمپ وہاں پر صبح شام ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس میں نکلنا بھی کچھ نہیں ہے ان مذاکرات میں سے۔ تو مذاکرات کو ختم کیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ ہم بھرپور طریقے سے جنگ لڑیں گے۔ اگر یہی رویہ رکھنا ہے، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر یہ دھمکیاں جب جاری نہیں کی جائیں گی۔ تو اب یہ اندر سے بھی پریشر آ رہا ہے، اینڈ اگین اندر سے ایک پریشر یہ بھی ہے کہ ہمیں جو وہ نیوکلیر کی طرف جانا چاہیے۔ ایران نے اناؤنسمنٹ یہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت یورینیم کو آؤٹ آف کنٹری ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ تو پھر ایران اس یورینیم کو کیوں رکھنا چاہتا ہے اگر انہوں نے ویپن ہی نہیں بنانے؟ تو الٹیمیٹلی ان کو اندازہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا اپنے سروائیول اور سیکورٹی کے لیے۔ امریکہ کا میسو بلڈ اپ جب وہ دیکھا جا رہا ہے، جارڈن کی جو بیس ہے وہاں سے نئی امیجز، سیٹلائٹ امیجز جاری ہوئی ہیں، اور جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مور دین 60 جو فائٹر جیٹس ہیں وہ جارڈن کی بیس کے اوپر جب وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ بحرین سے امریکی جو پرسنلز ہیں ان کی ایویکویشن شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو بیسز سے ایویکویشن ہے، یہ الٹیمیٹ سگنلز ہیں کہ وہاں کہ اٹیک ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان بیسز کے اوپر جوابی حملہ ہوگا۔ اور لیبنان کے اندر کافی اسکیلیشن دیکھی جا رہی ہے، اسرائیل نے سیریز آف وہاں پر اٹیکس کیے ہیں، اور لیبنان کے اندر ایک بڑی اسکیلیشن دیکھی جا رہی ہے، اسرائیل نے سیریز آف اٹیکس کیے ہیں، اسیسینیشن اٹیکس بھی وہاں پر ہوئے ہیں۔ اور حزب اللہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی میٹنگز انٹینسیفائی کر دی ہیں ریگارڈنگ وار، ٹھیک ہے نا، کہ ظاہر ہے حزب اللہ کو بھی تیاری کرنی ہے، یمن کو بھی کرنی ہے، جنگ تو پھر کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے۔ تو حزب اللہ کی جو انٹینسٹی ہے ان کی میٹنگز کے حوالے سے یہ دیکھی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے ہم ذرا آغاز کرتے ہیں جو ٹکر کارلسن اور یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل مائک ہاکبے اس کا انٹرویو ہوا ہے۔ اچھا، ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر اس انٹرویو کو پارٹ بائی پارٹ جب وہ تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ویسے یہ 3 گھنٹے کا ایک لمبا پوڈ کاسٹ ہے، اور چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آگے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس آئیڈیالوجی کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بالکل واضح طور پر پتا ہے کہ ایران کے خلاف جو وہ کرنے جا رہے ہیں یہ پارٹ آف دا ایکسپینشن پلان ہے جو وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو ریزسٹنس رکھتا ہے یا ریزسٹنس کو سپورٹ کرتا ہے اس سب کو وہ تباہ کرنے کے لیے جب آئیں گے۔ اچھا، جارڈن کی کنڈمنیشن آئی ہے، پہلی جو کنڈمنیشن آ رہی ہے وہ جارڈن سے آ رہی ہے، کیونکہ جارڈن از دا اونلی کنٹری جو سارے کا سارا گریٹر اسرائیل میں آ رہا ہے۔ باقی لبنان، شام، عراق، سعودی عربیہ، مصر، ان سب کے پارٹس آ رہے ہیں اور ملک کا اچھا خاصا حصہ آ رہا ہے، لیکن جارڈن تو وہ ہے جس کا سارے حصہ گریٹر اسرائیل کے اندر آ رہا ہے۔ سو بہرحال جارڈن کی پہلی کنڈمنیشن آئی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان ملکوں کی کتنی کنٹراڈکٹری پالیسیز ہیں اور کتنی ایک ان ریئلسٹک پالیسیز ہیں اور اہم پالیسیز ہیں کہ ایک طرف وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایران پر حملے کو، ایک طرف وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ریزسٹنس کے خاتمے کو، اور اوپر سے اسرائیلی ایکسپینشن کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں۔ بھائی ایران کو ڈسٹرائے کر کے، ریزسٹنس کو ڈسٹرائے کر کے، ڈیمیج کر کے، کمزور کر کے تو ہی اسرائیل نے ایکسپینڈ کرنا ہے، تو ایکسپینشن کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اوپر سے ایکسپینشن کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان ملکوں کی کنٹراڈکٹری، ان ریئلسٹک اور سٹوپڈ پالیسیز ہیں، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ پورے ریجن کے لیے اور او آئی سی کے لیے ویک اپ کال ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ان امیجینیشنز اور فینٹیسی سے باہر آئیں کہ وہ ابراہم اکارڈ کر لیں گے، وہ 2 اسٹیٹ کر لیں گے، وہ نارملائزیشن کر لیں گے۔ اسرائیل ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت یہاں پر آیا ہے، اس آئیڈیالوجی سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اسرائیل ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو 48 میں مکمل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، اور اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ جاری ہے، ہر سال جاری ہے، اور الٹیمیٹ جو دریائے نیل سے دریائے دجلہ فرات تک اب انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو اب جو ہم پارٹ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ عراق وار کے حوالے سے۔ ویسے عراق وار جو ہے وہ امریکہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور نہ ہی چھوڑے گی۔ تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ عراق پر جنگ کا فائدہ کس کو ہوا، ہم کس لیے عراق کی جنگ لڑنے کے لیے گئے؟ تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اسرائیل کے بینیفٹ کے لیے عراق کی جنگ جو لڑنے گئے ہیں، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اچھا، مائک ہاکبے نے یہ کہا کہ ہم 9/11 کے وجہ سے چونکہ اس کا تعلق بھی عراق کے ساتھ تھا تو اس لیے ہم نے جا کر وہاں پر جو اٹیک کیا۔ تو ٹکر کارلسن نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، اور عراق جو ہے وہ ایک سیکولر پارٹی اس کو رول کر رہی تھی، یعنی جو صدام حسین کی پارٹی ہے وہ ایک سیکولر پارٹی تھی، اور آئی ڈو ناٹ بلیو کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ 9/11 سے تھا۔ اور نتن یاہو نے پریشر کیا امریکن پریزیڈنٹ کو کہ صدام حسین کی جو رجیم ہے اس کو ٹاپل کیا جائے، اور یہی آخرکار ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، جس جواز کے ساتھ ہم عراق پر حملہ کرنے کے لیے گئے، یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا کلیم کہاں سے آیا؟ ٹکر کارلسن نے بتایا کہ یہ اسرائیل سے آیا، نتن یاہو سے آیا۔ اور ہاکبے نے کہا کہ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر بام اس کے پاس ہونے چاہیے؟
تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی نیوکلیر بام نہیں ہونے چاہیے. اس نے کہا کہ میں حیران ہوں اس بات کو سمجھنے پر کہ ہم یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر بام ہونے چاہیے, باقی کسی کے پاس نہ ہو. تو انہوں نے کہا اگر نہیں ہونے چاہیے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے. اور ٹکر کارلسن نے کہا کہ یہ جو اسرائیل نے نیوکلیر بامز بنائے ہیں, اس کا جو مٹیریل ہے وہ اسرائیلیوں نے امریکہ سے چرایا تھا فرام اے نیوکلیر فیسلٹی ان پینسلوینیا. مطلب یہ ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, امریکہ میں وائرل ہے, مڈل ایسٹ میں, پوری دنیا میں, اور اس کے بہت سارے حصے ہیں. اگلے پارٹس میں ہم اور چیزیں جب ڈسکس کریں گے. اور ٹکر کارلسن نے اس میں کہا کہ آپ کا کیا کلیم جو ہے, آپ کا جو اس لینڈ کے اوپر حق دعویٰ ہے وہی جھوٹا ہے, اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں. اور خود جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے اسرائیل کا یعنی کہ نیتن یاہو, اس کا اپنا تعلق پولینڈ سے ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس لینڈ سے؟ یعنی جو وزیر اعظم ہے وہی پولینڈ, وہ خود ایک سیٹلر ہے. تو مائک ہاکبے جب وہ بالکل یعنی کہ اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا. تو اب عراق وار کے اوپر ٹکر کارلسن نے ایکسپوز کیا کہ یہ صرف ہم جب اسرائیل کے لیے گئے ہیں اور ہم نے اتنا زیادہ جو نقصان کروا لیا. تو جو امریکہ میں ایک تحریک جاری ہے, جو ویسٹ کے اندر ایک تحریک جاری ہے کہ ہم اسرائیلی مفادات کے لیے ہمارا پیسہ, ہمارے فوجی, ہماری سارے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں اور لاحاصل غیر ضروری جنگوں میں جا رہے ہیں. تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ کردار ہے. ایران کے ساتھ جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی تو اب یہی بات امریکنز کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے جنگ کرنے جا رہے ہیں. اور 70% آف دا US پاپولیشن تازہ ترین سروے کے مطابق اس جنگ کے خلاف ہے. تو ریجن کے لیے یہ ویک اپ کال جب ہونی چاہیے. اب امریکہ کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ 60 سے زیادہ جو جیٹس ہیں, وہ تازہ ترین جو چائنیز سیٹلائٹس ہیں انہوں نے امیجز جاری کی ہیں. 60 سے زیادہ جیٹس جو ہیں وہ جارڈن کی بیس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور پچھلے 1 سے 2 ہفتے کے اندر 68 کارگو پلینز جو ہیں, جو ایمونیشنز لے کر آئے ہیں, وہ جارڈن بیس کے اوپر اترے. 60 سے زیادہ, آپ اندازہ کریں 60 سے زیادہ جنگی طیارے جارڈن کے بیس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. پھر جارڈن کنڈیم کرتا ہے کہ اسرائیل ایسے کر رہا ہے. اسرائیل کیسے اسٹوپڈ پالیسیز ہیں کہ اسرائیل کو جو روکنے والے ہیں ان کو جارڈن مل کر تباہ کر رہا ہے, اور پھر اسرائیل کو کنڈیم کرتا ہے کہ تم ایکسپینڈ کر رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو. یہ کتنی اسٹوپڈ اور ان ریئلسٹک جو پالیسیز ہیں. اور جارڈن کی گورنمنٹ اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے میں ملوث ہے. یہ گورنمنٹ جب اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی؟ جارڈن کے لوگ تو نہیں چاہتے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہو. تو فائنینشل ٹائم نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا جو ملٹری بلڈ اپ ہے یہ 2003 کی جو عراق انویژن ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ کئی ہفتوں تک ملٹری کیمپین, ایئر اسٹرائک جب وہ ایران پر کر سکتا ہے, مطلب اس نے اتنا زیادہ بلڈ اپ کر لیا ہے کہ کئی ہفتوں تک اگر بمباری کرنی ہو تو وہ کر سکتا ہے. اور قطر سے پہلے یہ خبر آئی کہ بیسز سے ایویکویشن ہو رہی ہے, اور اب اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ بحرین سے بھی ایویکویشن شروع ہو گئی ہے. ان بیسز کے حوالے سے, ایویکویشن کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکی پرسنلز کی سیفٹی, دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ ملک چاہتے ہیں کہ ہماری بیسز استعمال نہ ہوں, تو اس لیے اعلانیہ طور پر یہاں سے فوجی نکل رہے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ بھئی یہ بیسز استعمال نہیں ہوں گی. اور یہ خبر آپ کو جب آئے گی کہ سعودی عربیہ سے بھی فوجی نکل رہے ہیں, وہ بالکل آخری یعنی کہ الٹیمیٹ سگنل ہوگا. سعودی عربیہ سے بھی یہ خبر آ سکتی ہے کہ وہاں سے ایویکویشن جو ہو رہی ہے. قطر اور بحرین سے فی الحال فوجی جو وہ نکل گئے. اور اسی درمیان ایران, ان کی تیاری بھرپور ہے, اور اب وہاں پر غصہ جو وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے. ایک تو ابھی یہ ہوا ہے کہ لانگ رینج جو سسٹمز ہیں, لانگ رینج میزلز ہیں, وہ ایٹ سی وہ لے کر آ گئے. ایران ڈپلائز لانگ رینج ایئر ڈیفنس سید 3G ایٹ سی. یہ پہلی بار انہوں نے ایٹ سی جو ڈپلائی کیا ہے. ایران آن ویلز نیو نیول میزل کیپیبلٹی ان اسٹریٹ آف ہرموز ایز US وے اسٹرائک آپشنز. یہ UAE کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے, ایران نے لانگ رینج جو سسٹمز ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر ڈپلائی کر دیے ہیں. اور یہ سید G3 جو ہے وہ یعنی پہلی بار یہ ہوا ہے, اور آج یہ ڈپلائی کچھ دیر پہلے کیا گیا. ایران ٹیسٹ سی بیسڈ لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزل. اور اس سے یعنی دیکھیں اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش ہے. تو اس کی جو رینج ہے وہ 200 کلومیٹر کے قریب ہے. تو گلف آف عمان میں, اوپر پرشین گلف میں, یہاں پورے ایریاز کو ایران جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے. اس کا بنیادی مقصد جو ہے اسٹریٹ آف ہرموز کی جو بندش ہے. تو اس کے لیے یہ بہت یعنی لانگ رینج یہ کیپیسٹی ہے. ویسے تو لانگ رینج ہوتی ہے نا, جیسے ایران کے دوسرے میزلز ہیں جو سرفیس ٹو سرفیس ہیں, وہ 1000 کلومیٹر ہے, پھر 1500 ہے, پھر 2000 ہے. تو اس کی 100 سے 150 ہے, کیونکہ اس کا مقصد صرف وہی جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کی بندش ہے. تو اس سے آج ایران کو مور لیئرڈ اور موبائل نیول ایئر ڈیفنس پوسچر جو حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے ایران جو ہے وہ جو ساحلوں کے اوپر بیٹریز ہیں اس کے اوپر اکتفا کرتا ہے, لیکن آج چونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ وار شپ سے بھی ان کو فائر کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ پھر وار شپ کو تو کہیں بھی موو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آج ایک اضافہ ہوا ہے. اسی درمیان ایران کے اندر سے جو پریشر آ رہا ہے, اب آپ دیکھیے جو ایرانین MPs ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ایران کے صدر کو کہ امیڈیٹلی نیگوسیشنز کے خاتمے کا اعلان کیا جائے, اور فار نیگوسیشن انڈر تھریٹ برنگز نائدر آنر نار بینیفٹ ٹو آر کنٹری. ایسی نیگوسیشنز جس میں صبح شام 7 دھمکیاں شامل ہیں, اس سے نہ ہی ہماری ڈگنیٹی ہے اور نہ ہی ہمارا آنر ہے, اور اس سے نہ ہی ملک کو کوئی فائدہ ہے. ٹرمپ نے یا تو آلریڈی جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے, اس لیے بھی یہ مذاکرات فضول ہیں, ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب ٹرمپ نے آلریڈی جنگ کا جو فیصلہ ہی کر لیا ہے.
پھر مذاکرات کس لیے ہم کریں؟ اور ایک ایکسکیوز ان مذاکرات کے ذریعے ایک ایکسکیوز اور نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو آخری حد تک ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں یہ مذاکرات کرنے نہیں چاہیے جب پہلے ہی جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ٹرائنگ ٹو بلیک میل اس انٹو میکنگ کنسیشنز، یا پھر ہمیں دھمکا کر پریشرائز کر کے ہم سے سرنڈر ڈیمانڈ کروانا چاہتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ان مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب میننگ فل مذاکرات ہونی نہیں ہے۔ تو یہ فیلڈ نیگوسیشن کی جو ریسپی ہے اس کو چھوڑا جائے اور امریکہ کو ایک کلیئر سگنل بھیجا جائے کہ ہم ایک لانگ وار کے لیے تیار ہیں، اور جو ایون 120 دنوں تک بھی چل سکتی ہے، 12 دن نہیں، 120 دنوں تک کی جنگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اور جب ہم یہ میسج کلیئرٹی کے ساتھ دے دیں گے کہ ہم اتنی لمبی ایک جنگ لڑ سکتے ہیں اور سالوں پر مبنی جنگ لڑ سکتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہوگی جو اصل میں ٹرمپ کو ری تھنک کرنے پر مجبور کرے گی، اس طرح کے ہمارے نیگوسیشن نہیں۔ تو ظاہر ہے ان کی اپنی اپروچ ہے جو ایم پیز اب یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندر سے پریشر آ رہا ہے کہ آپ زیادہ ہارڈ لائن پالیسی جب اگینسٹ امریکہ لیں، تو یہ جو امریکہ سوچ رہا ہے نا کہ ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنا دیں گے، تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئے گی وہ اور زیادہ ہارڈ لائنر ہوگی، وہ نیوکلیر بھی بنائے گی، وہ اور زیادہ جو میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ان کی پروڈکشن کرے گی، پھر اور زیادہ سخت انداز میں ان کو استعمال بھی کرے گی۔ یعنی اندر سے موجودہ لیڈرشپ پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ تو سافٹ پورٹرے کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی وہ سافٹ پورٹرے نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک پالیسی جب لے کر جا رہے ہیں، لیکن اندر سے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ کریں۔ تو یہ ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں گے تو ایران نیوکلیر بھی بنائے گا اور اس کا جواب جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے جو پالیسی اس وقت ڈسکس امریکہ میں ہو رہی ہے یہ ان کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ثابت ہوگی۔ اور خبر یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ایران جو ڈرافٹ ہے وہ امریکہ کو دے دے گا نیگوسیشنز کے حوالے سے، تو اس پر پھر امریکہ ہاں کر لے گا یا نہ کر لے گا۔ سو میں لانچ اے وار بیفور دا تھرڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز، یعنی اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں ڈرافٹ امریکہ کے پاس چلا جائے گا، اس کے بعد یا تو اس ڈرافٹ پر تیسرا راؤنڈ ہوگا یا پھر اس سے پہلے جو اٹیک کر دیا جائے گا۔ اگین ان مذاکرات کی تو پھر کوئی اہمیت ہے نہیں۔ اور ایران نے ساتھ یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ہم جو یورینیم ہے وہ ایران سے باہر ٹرانسفر کریں گے، بالکل یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے۔ تو اس وقت سی آئی اے، موساد، ڈزنز آف جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ لوکیٹ کر رہی ہیں کہ ایران نے یہ 408 کلو گرام جو یورینیم ہے یہ کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس پوری جنگ میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی، اور اس پر نظر ہے سی آئی اے کی، موساد کی اور درجنوں ویسٹرن ایجنسیز کی، جو ڈھونڈ رہی ہیں کہ ایران میں یہ یورینیم کہاں ہے تو ایران میں نا، کہاں پر ہے؟ پہاڑوں میں ہے، کسی نیوکلیر سائٹ پر رکھی ہوئی ہے، کسی بنکر میں رکھی ہوئی ہے، کہاں پر رکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے امریکی فوجیں بھی اتر سکتی ہیں، جیسے پریزیڈنٹ مڈورو کو اٹھایا تو اسی طرح اس یورینیم کو اٹھانے کے لیے فوجیں بھی اتر سکتی ہیں کہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ یورینیم جب وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ تو ایران ظاہر ہے کہ اس یورینیم کو اس لیے حوالے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک طبقہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ ہمیں نیوکلیر بنا لینا چاہیے، تو کل کو وہ حالات کو دیکھتے ہوئے نیوکلیر بنانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو اس سے میرا خیال ہے وہ 5، 7، 10، 12 بومب جو وہ بنا سکیں گے۔ تو اس کے علاوہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا قطر کے فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور موجودہ صورتحال جو ڈسکس ہوئی ہے۔ ایران نے جب وہ کنڈیم کیا ہے جو لیبنان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، ویسے مڈل ایسٹ میں کوئی کنڈیم نہیں کر رہا، ایران نے کنڈیم کیا ہے، اور اسرائیل نے چونکہ وہاں پر سیریز آف سٹرائکس کی ہیں، ایساسینیشنز کی ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ لیبنان اور یمن پر ہونے والی بمباری کو کنڈیم نہیں کرتے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اسرائیل ان کی ڈویژن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور ماضی میں کرتا آیا ہے اور مزید کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کا اتحادی نہیں ہے، وہ نہ ہی جارڈن کا اتحادی ہے، نہ ہی وہ مصر کا اتحادی ہے، وہ وقتی ضرورت کے مطابق کئی ملکوں کو ساتھ ملا لیتا ہے، اس کو نارملائزیشن کا نام دیتا ہے اور کئیوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے نیا ولن کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ ٹرکی ہے، انہوں نے نیا ولن جب کریٹ کرنا شروع کر دیا، جو ٹرکی کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی ولن ہوگا۔ پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ ایران کی ایکسس، تو اب یہ ٹرکی کا سنی ایکسس انہوں نے ولن جو وہ کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ کسی کے نہ اتحادی ہیں، نہ ہی وہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دینے کے لیے آئے ہیں، نہ ہی وہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پر بھائی چارے سے اور پرامن طریقے سے رہنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس خطے کو رول کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ رول بائی وارز ہی ہوگا، بائی فورس ہی ہوگا، بائی نیگوسیشنز ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج تک ایران نے، اس لیے آج تک اسرائیل نے کوئی میننگ فل نیگوسیشن نہیں کیے ہیں۔ اور اگر اوسلو اکارڈ کو آپ میننگ فل نیگوسیشن کہتے ہیں تو پھر ذرا یہ بتائیے کہ اوسلو اکارڈ کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو مار دیا گیا، اور اس اوسلو اکارڈ پر کتنا عمل ہو سکا ہے؟ اور یہ اس جو وزیر اعظم ہے اس کے جو مرنے کا الزام ہے وہ بھی نتنیاہو کی پارٹی کے اوپر لگتا ہے، اور 90s کے بعد سے ہی نتنیاہو جو ہے وہ اقتدار میں ہے۔ تو یہ پچھلے 30 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، یہ مڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ نتنیاہو کو جاتا ہے۔ تو وہ کبھی میننگ فل نیگوسیشن ان کے ساتھ نہیں کریں گے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی رہی ہے اور ابھی یہ غلطی کریں گے۔ اگر یہ مائک ہاکبے کے انٹرویو کے بعد، اچھا اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس انٹرویو کی اہمیت یہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں، پیچھے ایک جینوسائیڈ ہے، اور امریکہ یہ کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم اب جارڈن نے جو کہا کہ مائک ہاکبے کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے جو کلیمز ہیں کہ ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کیا جائے گا اس کے متضاد ہے۔ ٹرمپ کچھ اور کہہ رہا ہے، مائک ہاکبے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ان کو ڈیفرنٹ انداز میں انگیج رکھ کے
اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرتے رہیں گے, کبھی کسی کو ساتھ ملا کر امن کے نام کے اوپر, لیکن جو ان کا بنیادی مقصد ہے ایکسپینڈ کرنا, وہ نہ رکیں گے اور نہ بالکل. دیکھیں ایک پروجیکٹ قائم ہی اس بنیاد پر ہوا ہے, تو وہ پالیسی نہ انہوں نے چھوڑی ہے نہ کبھی چھوڑیں گے. آپ اسرائیل کو یہ مطلب 2 اسٹیٹ اور یہ کہ وہ کہ خاص بارڈر تک, آج تک اسرائیل نے اپنے بارڈر سے ڈیفائن کیوں نہیں کیے؟ اسرائیل نے آج تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں لکھا ہے. کتنی عجیب بات ہے. حالانکہ وہ اس بات کا سب سے زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی جمہوریت ہے, بلکہ اکلوتی جمہوریت ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے جس کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس کا بارڈر ڈیفائن ہی نہیں ہے؟ کس لیے بارڈر ڈیفائن کیوں نہیں کیا ہوا؟ کیونکہ ان کے بارڈرز وہیں تک جاتے ہیں, دجلہ و فرات تک. اور حزب اللہ کی اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں, انٹینسیفائی صورتحال ہو گئی ہے, کیونکہ وہ جو ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے بحیرہ روم کے اندر, وہ حزب اللہ کے خلاف بھی تو استعمال ہو سکتا ہے نا. تو انصار اللہ نے یمن یہ کہا ہے کہ یو ایس ملٹری بلڈ اپ نیئر ایران پرووز ڈیفیٹ ان پریویس ریجنل وارز. بھئی یہ جو امریکہ اب آیا ہے تو اس کا مطلب پچھلی جنگ میں تو کچھ اچیو نہیں نہ ہوا. بھئی آپ نے دیکھا کہ عراق پر حملہ ہوا اور پھر دوبارہ کبھی عراق کے خلاف بلڈ اپ ہو گیا ہو 6 مہینوں کے بعد. اٹس مین کہ اگر امریکہ اب دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے آیا تو پچھلی جنگ میں اس کو کچھ اچیو ہوا نہیں ہے, اس لیے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو یمن نے کہا ہے کہ اس جنگ میں بھی ان کو ڈیفیٹ ہوگی اور ہم پوری طرح ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, طالبان اور ایران کی یعنی کہ ایک مخالفت ہے, ٹھیک ہے نا, پرانی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ طالبان نے کیا بات کی ہے, انہوں نے کہا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ میجر ریکنسیلیشن ہے جو OIC ورلڈ کے اندر ہو رہی ہے, اور یہی بات ہضم نہیں ہو رہی اسرائیل کو, ٹھیک ہے نا, کہ ترکی کے بھی تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, مصر کے بھی ہو رہے ہیں, اور اب طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو افغانستان میں بیس چاہیے چائنا پر نظر رکھنے کے لیے. تو ایران میں کیا امریکہ بیس نہیں بنائے گا؟ بیس بنا کر کیا چائنا کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرے گا؟ تو چائنا بھی ظاہر ہے اس ساری چیز کو جب وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے. اچھا, کانگریس میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. US law makers move toward vote on limiting Trump's Iran strike authority. آج تک نہ ہی کانگریس کسی جنگ کو روک سکی اور نہ ہی اس جنگ کو روک سکے گی. اور CNN یہ بتا رہا ہے کہ US انٹیلیجنس یہ بلیو کر رہی ہے کہ چائنا ون سیکرٹ ایکسپلوسیو نیوکلیر ٹیسٹ جب اس نے ریسنٹ ایئرز میں کیا ہے, چونکہ 90 سے لے کر ابھی تک کوئی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. یعنی پاکستان نے بنایا وہ ایک الگ کہانی ہے, یہ جو آلریڈی اسٹیبلش پاورز ہیں انہوں نے کوئی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیا. تو وہ US انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, چائنا نے خفیہ طور پر کیا. اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ چائنا جو وہ انٹائرلی ماڈرن جو نیوکلیر آرسنل ہے وہ بنا رہا ہے, اپنے نیوکلیر کو اور زیادہ ماڈرنائز کر رہا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز لگا کر اجازت دیجیے, اللہ حافظ.